میر جعفر اور میر صادق کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ان دونوں کو تاریخی غداروں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میر جعفر میر صادق کون تھے؟ انہوں نے کیا غداری کی اور کس کے ساتھ غداری کی اور ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میر جعفر، جس کا پورا نام میر جعفر علی خان بہادر تھا، 1757 میں مغلیہ سلطنت کے دور میں بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا اور نواب اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اسی اعتماد کی وجہ سے نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو اپنی فوج کا سپہ سالار یعنی آرمی چیف بنا دیا تھا، مگر میر جعفر بہت لالچی اور مردہ ضمیر انسان تھا۔ انگریزوں نے اس کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور میر جعفر ایسٹ انڈیا کمپنی کے کمانڈر رابرٹ کلیو کے ساتھ مل کر اس نے اپنے حکمران نواب سراج الدولہ کے خلاف غداری کی تھی۔ 30 جون 1757 جنگ فلاسی کے موقع پر جب انگریز نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا چکے تھے، پھر انہوں نے نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور یوں نواب سراج الدولہ اپنی فوج کا انتظار کرتے رہ گئے، مگر نواب کی سلطنت کے چیف بک چکے تھے تو وہ اس جنگ میں نواب صاحب کا ساتھ دینے کی بجائے آرمی کو دوسری طرف لے گیا اور پھر اس مکاری کے بعد انگریز بآسانی جیت گئے اور نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے والا شخص میر جعفر کا بیٹا تھا۔ مطلب یہ قتل انگریزوں نے اپنے سر پر آنے نہیں دیا۔ اس غداری کے بدلے میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا۔ اس طرح انگریزوں نے بنگال فتح کیا۔ میر جعفر کا نام تاریخ کے غداروں میں سب سے اوپر ہے اور یہ بات انگریز بخوبی جانتے تھے کہ مکاری کے بغیر سراج الدولہ کو ہرانا ناممکن ہے۔ سراج الدولہ کے پاس 5000 فوجی تھے اور انگریزوں کے پاس بس 2000 کی آرمی موجود تھی، مگر افسوس ہماری تاریخ ایسے غداروں سے بڑی پری ہے اور مسلمانوں کی پستی کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ سراج الدولہ نے اپنے دور میں سب کانٹیننٹل کی سب سے بڑی امام بارگاہ بنائی تھی، جس کا نام نظامت امام بارگاہ آف مرشد آباد ہے، جو بنگال کے علاقے لال باغ میں موجود ہے۔ میر جعفر کی غداری کے 33 سال بعد 1758 میں میر جعفر اپنے حکمران ٹیپو سلطان کے ساتھ ایسی غداری کی جس کی بدولت آج میر صادق کو دنیا کے بڑے غداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا وزیر تھا۔ انگریز اس سے پہلے 1757 میں جنگ فلاسی کے موقع پر میر جعفر کو خرید کر نواب سراج الدولہ کو ہرا کر بنگال پر قبضہ کر چکے تھے، لہٰذا اب وہ ٹیپو سلطان کو شکست دینا چاہتے تھے اور اس بار انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو خریدنے کی پلاننگ بنا لی تھی۔ وہ جانتے تھے میر صادق لالچی ہے اور حکومت کا بھوکا ہے۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان کی تمام اندرونی باتیں انگریزوں کو بتائیں، یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ کس وقت ٹیپو سلطان قلعے میں موجود ہوگا اور کس وقت باہر جائے گا۔ یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے بعد انگریزوں نے آخری چال چل دی اور میر صادق کو حکمرانی کا لالچ دے کر حملے کا ٹائم فکس کر لیا کہ کس دن اور کس ٹائم حملہ کرنا ہے، اور حملے کے وقت میر جعفر مین گیٹ کے سپاہیوں کو دوسری طرف لے گیا اور قلعے کے تمام گارڈ میر صادق کے حکم کو ماننے کے پابند تھے۔ جیسے ہی مین گیٹ کے سپاہی دوسری طرف گئے تو انگریزوں نے پلان کے مطابق قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے کے اندر داخل ہو کر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میر جعفر کی غداری کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی۔ جب ٹیپو سلطان کے وفادار سپاہیوں کو پتہ چلا کہ میر صادق نے غداری کی ہے اور ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا، تو انہوں نے موقع پر ہی اس غدار وزیر میر صادق کو قتل کر دیا، مگر میر صادق کی مدد سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کا دور حکومت ختم کر دیا تھا۔ اسی لیے آج تک دنیا میر جعفر اور میر صادق کو غداروں کے طور پر جانتی ہے۔